السلام علیکم۔ ڈیلی گلف اردو میں خوش آمدید۔ متحدہ عرب امارات میں مقیم پاکستانی نے قوم کا سر شرم سے جھکا دیا، واٹس ایپ پر منشیات فروخت کرنے کے الزام میں سزائے موت کا حکم۔ اماراتی حکومت نے کرونا قوانین میں ایک مرتبہ پھر سختی کر دی، سرکاری ملازمین سخت شرائط پر عمل کرنے پر دفتر جا سکیں گے۔ ہنگامی صورتحال سے نپٹنے کے پیش نظر برج خلیفہ کو آج شہریوں سے خالی کرا لیا جائے گا، شہری محتاط رہیں۔ یو اے ای میں کرونا نے خطرے کی نئی گھنٹی بجا دی، یومیہ کیسز کی تعداد 300 سے بھی تجاوز کر گئی، ایک ہلاکت بھی ریکارڈ۔ ایل پی جی سلنڈر فراہم کرنے والی فرم نے شہریوں کی جان خطرے میں ڈال دی، انتظامیہ کا سخت ایکشن، گاڑیاں ضبط، فرم بند کر دی۔ ایمریٹس سے سفر کرنے والے مسافروں کے لیے بری خبر، ایئر لائن نے 48 گھنٹے کے لیے پروازیں منسوخ کر دی۔ تفصیلات کی جانب بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کے بٹن پر پریس کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں۔ متحدہ عرب امارات میں مقیم پاکستانی نے قوم کا سر شرم سے جھکا دیا، واٹس ایپ پر منشیات فروخت کرنے کے الزام میں سزائے موت کا حکم۔ تفصیلات کے مطابق حکام نے پیر کو بیان دیا ہے کہ ابوظہبی جوڈیشل ڈپارٹمنٹ نے ایک منشیات فروش کو موت کی سزا سنائی ہے۔ پاکستانی شہری کو واٹس ایپ پر منشیات فروخت کرنے پر قصوروار پایا گیا تھا۔ ملزم مملکت سے باہر ایک شخص سے رابطے میں بھی تھا جو اسے منشیات فراہم کرتا تھا۔ ایمریٹس سے سفر کرنے والے مسافروں کے لیے بری خبر، ایئر لائن نے 48 گھنٹے کے لیے پروازیں منسوخ کر دی۔ تفصیلات کے مطابق دبئی کی ایمریٹس ایئر لائن نے پیر کو نئی پروازوں کی منسوخی کا اعلان کیا ہے۔ ایئر لائن کی ویب سائٹ پر جاری کردہ بیان کے مطابق دبئی سول ایویشن اتھارٹی DCAA کی ہدایات کی روشنی میں 20 دسمبر بروز پیر سے دبئی تا کینیا تمام فضائی آپریشنز عارضی طور پر 48 گھنٹے کے لیے بند کر دیے گئے ہیں۔ متاثرہ صارفین کو فوری طور پر ری بکنگ کے لیے کال سینٹر سے رابطہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ صارفین اپنے ٹکٹ سنبھال کر رکھیں جب تک پروازیں دوبارہ بحال نہیں ہوتی۔ اس سے قبل دسمبر کے آغاز پر نیشنل اتھارٹی برائے ایمرجنسی کرائسس اور ڈیزاسٹر مینجمنٹ NCEMA اور جنرل سول ایویشن اتھارٹی نے چند ممالک سے سفر کر کے آنے والے مسافروں کے لیے نئی سفری پابندیوں کا اعلان کیا تھا۔ ان ممالک میں نائجیریا، کینیا، روانڈا اور ایتھوپیا شامل تھے۔ ان شرائط میں پرواز سے 48 گھنٹے قبل کروایا گیا PCR ٹیسٹ کا منفی نتیجہ اور پرواز سے 6 گھنٹے قبل ایئرپورٹ پر ریپڈ PCR ٹیسٹ کروانا لازمی قرار دیا گیا تھا۔ اماراتی حکومت نے کرونا قوانین میں ایک مرتبہ پھر سختی کر دی، سرکاری ملازمین سخت شرائط پر عمل کرنے پر دفتر جا سکیں گے۔ تفصیلات کے مطابق یو اے ای حکام نے فیڈرل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس میں داخلے کے لیے گرین پاس سسٹم پر عمل درآمد کا اعلان کیا ہے۔ نئی ہدایات کا اعلان نیشنل کرائسس اینڈ ایمرجنسی مینجمنٹ اتھارٹی NCEMA کی جانب سے اتوار کو کیا گیا ہے اور یہ فیڈرل گورنمنٹ کے تمام ملازمین پر لاگو ہوگا۔ صرف کرونا ویکسینیشن مکمل کیے ہوئے افراد یا کرونا ویکسین سے استثنا رکھنے والے افراد ہی ان اداروں میں داخل ہو سکیں گے۔ ویکسینیشن مکمل کر لینے والے ایسے افراد جنہوں نے بوسٹر شاٹ لگوا لی ہے تو انہیں الحسن ایپ پر اپنا گرین پاس ایکٹیو رکھنے کے لیے ہر 14 دن بعد PCR ٹیسٹ کروانا ہوگا۔ اگر اس عرصے کے دوران وہ PCR ٹیسٹ نہیں کرواتے تو ان کا اسٹیٹس گرے ہو جائے گا۔ اس فیصلے کا اطلاق آئندہ سال 3 جنوری سے ہوگا۔ ہنگامی صورتحال سے نپٹنے کے پیش نظر برج خلیفہ کو آج شہریوں سے خالی کرا لیا جائے گا، شہری محتاط رہیں۔
تفصیلات کے مطابق برج خلیفہ میں پیر کو فائر اینڈ ایویکویشن ڈرل منعقد کی جائے گی۔ سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر دبئی میڈیا آفس نے ٹویٹ کی ہے کہ ڈرل پیر کو دبئی سول ڈیفنس کے تعاون سے منعقد کی جائے گی۔ بیان میں مزید کہا گیا ہے کہ سالانہ ڈرل دبئی کی جانب سے سیاحوں اور رہائشیوں کی حفاظت کے اعلیٰ انتظامات کو یقینی بنانے کا حصہ ہے۔ یہ ڈرل ہر سال منعقد کی جاتی ہے، جس کا مقصد رہائشیوں، مہمانوں اور ملازمین کے اعلیٰ حفاظتی انتظامات کو یقینی بنانا ہے۔ یاد رہے کہ نئے سال کے آغاز پر ڈاؤن ٹاؤن دبئی میں بہترین میوزک، لیزر لائٹ اور فائر ورکس کا مظاہرہ کیا جائے گا۔ رواں سال ایو آف ونڈر تھیم کے تحت برانڈ نیو لیزر فیچر اپنا ڈیبیو دبئی فاؤنٹین پر کرے گا۔ سیاح نئے سال کی ان تقریبات کو ہمیشہ یاد رکھیں گے۔ ایل پی جی سلنڈر فراہم کرنے والی فرم نے شہریوں کی جان خطرے میں ڈال دی، انتظامیہ کا سخت ایکشن، گاڑیاں ضبط، فرم بند کر دی۔ تفصیلات کے مطابق لوکل اتھارٹیز کی جانب سے وضع کردہ احتیاطی تدابیر نہ اپنانے پر دبئی میں متعدد ایل پی جی سلنڈر تقسیم کار کمپنیوں کو بند اور ان کی متعدد گاڑیاں ضبط کر لی گئی ہیں۔ دبئی ریگولیٹری کمیٹی برائے پیٹرولیم پروڈکٹس ٹریڈنگ اور دبئی سپریم کونسل برائے انرجی نے دبئی کے مختلف علاقوں میں ایل پی جی سلنڈر تقسیم کار گاڑیوں کی انسپیکشن مہم میں حصہ لیا ہے، جس کا مقصد اعلیٰ سیکیورٹی اور حفاظتی اقدامات کو یقینی بنانا تھا۔ دوران انسپیکشن دبئی سپریم کونسل برائے انرجی ڈائریکٹیو نمبر 2 برائے سال 2021 کی خلاف ورزی پر متعدد کمپنیوں کو بند کر دیا گیا ہے۔ یہ ہدایات دبئی میں ایل پی جی کی تجارت سے متعلق تھیں۔ اس کے علاوہ مہم میں ایک بڑی تعداد میں گاڑیوں کو بھی ضبط کیا گیا ہے، جو کہ دبئی سپریم کونسل آف انرجی کی پرمٹ کے بغیر ایل پی جی سلنڈرز کی منتقلی میں ملوث تھے۔ یو اے ای میں کرونا نے خطرے کی نئی گھنٹی بجا دی، یومیہ کیسز کی تعداد 300 سے بھی تجاوز کر گئی، ایک ہلاکت بھی ریکارڈ۔ تفصیلات کے مطابق متحدہ عرب امارات کی وزارت صحت اور پریونشن کی جانب سے پیر کو جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مملکت میں کرونا کے 301 نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ اس عرصے کے دوران صحت یاب ہونے والے افراد کی تعداد 149 رہی ہے، جبکہ اس عرصے کے دوران کرونا سے مزید ایک ہلاکت بھی ریکارڈ کی گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران مملکت میں 2,72,115 پی سی آر ٹیسٹ کیے گئے ہیں، جس کے نتیجے میں نئے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں۔ مملکت میں اب تک کیے جانے والے کرونا پی سی آر ٹیسٹ کی تعداد 107 ملین سے زائد ہو چکی ہے۔ جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق 20 دسمبر 2021 تک مملکت میں رپورٹ ہونے والے کرونا کیسز کی مجموعی تعداد 7,44,438 تک پہنچ چکی ہے، جبکہ صحت یاب افراد کی تعداد 7,38,785 ہے۔ کرونا سے مجموعی ہلاکتوں کی تعداد 2,152 ہے۔ اس وقت ایکٹیو کیسز کی تعداد 3,501 ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے بلیٹن تک کے لیے خدا حافظ۔